ابھی ہم نے لینڈ بلوم کے ریشنلسٹ ماڈل پہ کرٹیسزم کو ڈسکس کیا. وہ سارے آرگیومنٹس جو انہوں نے ریشنلسٹ آرگیومنٹ کو اور ریشنلسٹ پیراڈائم کو کرٹیسائز کرنے کے لیے استعمال کیے، ان پر ہم نے ڈسکشن کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ریشنلزم کو ریجیکٹ کر کے لینڈ بلوم نے کیا آلٹرنیٹیوز دیے. یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے جو پالیسی اسٹوڈنٹس کو سیکھنا چاہیے کہ جب آپ کسی پالیسی کو یا کسی ریسرچ میتھڈ کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس آلٹرنیٹیو کیا ہے، اور آلٹرنیٹیو آپ کے ان آرگیومنٹ سے ہی نکلتا ہے جو آپ یوز کرتے ہیں کسی ماڈل کو کرٹیسائز کرنے کے لیے یا اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے. تو جو لینڈ بلوم کو آلٹرنیٹیو ہے ریشنلسٹ ماڈل کو، اس کو انکریمنٹلزم کہا جاتا ہے. انکریمنٹلزم سے مراد گریجولزم بھی ہے، بیبی سٹیپس بھی ہیں، ماڈلنگ تھرو بھی ہے، اور ایکٹر نوچ تھیوری بھی ہے. اس کو ان مختلف ناموں سے مختلف لوگ یاد کرتے ہیں. اس کا بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ پالیسی چینجز ریولیوشن کے ذریعے نہیں بلکہ ایولیوشن کے ذریعے آنی چاہیے. پیس میل اور اسمال اسٹیپس آر ویری امپورٹنٹ انسٹیڈ آف ریشنلسٹ کمپریہنسو سائناپٹک انالیسز. اور ان کے اس آئیڈیاز پر جان ڈوئی اور ولیم جیمز کا بھی اثر تھا، کیونکہ ولیم جیمز اور جان ڈوئی کے پریگماٹسٹ آئیڈیاز نے ہیرلڈ ڈوائٹ لیزویل کی طرح چارلس ای لینڈ بلوم کو بھی انفلوئنس کیا تھا. اور یہ جو آئیڈیاز ہیں اس کے انکریمنٹلزم کے، وہ اس کی جو اسٹڈی ہے، پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، وہ ویلفیئر پالیسیز اور ٹریڈ یونینز پہ اس نے لکھا تھا یورپ اور امریکہ کے کانٹیکسٹ میں. اس سے اس نے یہ ڈیولپ کیا، اور اس کا بیسک آئیڈیا یہ تھا کہ ریشنلسٹ کمپریہنسو انالیسز کرنے کی بجائے پالیسیز کا جو ایگزسٹنگ پالیسیز ہیں ان کو ایک آپشن سمجھتے ہوئے ان میں چھوٹی چھوٹی ماڈیفکیشنز انٹروڈیوس کروائی جائیں. بعض اوقات آپ کے اپنے تجربے میں یہ بات آتی ہے کہ انالیسز اور ریسرچ بہت ٹائم کنزیومنگ ایکٹیویٹیز ہیں. تو اس کا آسان سلوشن یہ ہے کہ یو انڈر ٹیک ایکشن فرسٹ اینڈ یو کیئر اباؤٹ سائنس لیٹر. یہ پریگمیٹزم کا بھی اصول ہے اور ایکسپیرینشیل لرننگ کا بھی اصول ہے کہ وی ٹرائی ٹو لرن بائی ٹرائل اینڈ ایرر، بائی ایکسپیریمنٹنگ ود آئیڈیاز اینڈ ایکسپیریمنٹنگ ود پریکٹسز. جو ایک اہم بات اس آئیڈیا کو کانسٹیٹیوٹ کرنے میں شامل ہے، وہ اس کا ایمفسس ہے چارلس ای لینڈ بلوم کا آرڈنری نالج پہ. وہ یہ سمجھتا ہے کہ آرڈنری نالج بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے سوشل پرابلم سالونگ میں. اپنے بہت سارے کاموں میں چارلس ای لینڈ بلوم نے آرڈنری لوگوں کے آرڈنری نالج کی بہت تعریف کی ہے. ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنی ساری تھیوری لے پیپل کے آئیڈیاز سے اور ان کے پرابلم سالونگ پریکٹسز کی مدد سے ڈیولپ کی ہے. اینڈ آئی تھنک اٹ واز اے بگ کمپلیمنٹ بیکاز 1950s اور 60s میں آرڈنری نالج کو ریجیکٹ کیا جاتا تھا بیکاز دیر واز سو مچ آپٹمزم اینڈ سو مچ پرائڈ ان دی پاور آف ریشنل ماڈل اینڈ ریشنل انالیسز. تو چارلس ای لینڈ بلوم نے اپنے لیے جو اسپیس پیدا کی اس انوائرمنٹ میں، اس میں انہوں نے کرٹیسزم کے طور پر یہ کہا کہ سوشل سائنسز کا نالج اور ایکسپرٹیز لمیٹڈ ہیں اور پارشل ہیں. سم ٹائمز دے آر ویری ایکسپینسو، سم ٹائمز دے آر اننیسیسری، اینڈ یہاں تک کہ انہوں نے اس کو ان پروڈکٹیو نوائز بھی کہا. اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کو ان کی کتاب یوزیبل نالج میں ملتی ہیں، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے. یہ بڑی چھوٹی سی کتاب ہے جس میں یہ ایپسٹیمالوجی کی بحثیں ہیں کہ نالج کیسے ہونا چاہیے اور نالج کا سوسائٹی میں کیا رول ہونا چاہیے اور نالج پروڈیوس کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کی ایک مثال ہے کہ اگر آپ اس کی پالیسی سائنسز کی یا ریشنلسٹ ماڈل کی کمپیریزن کریں آرکیٹیکچرل ڈیزائن کے ساتھ،
تو جو آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ آرڈنری لوگوں کا آرڈنری نالج کے ذریعے وجود میں آتا ہے. لوگ صدیوں سے ورنیکولر ڈیزائن کے تحت گھر بناتے رہے ہیں وچ ہیو بین انوائرمنٹ فرینڈلی. تو کچھ سال پہلے شہزادہ چارلس نے نیو اربنزم موومنٹ میں اپنا رول پرفارم کیا تھا. انہوں نے ماڈرنسٹ آرکیٹیکچر کو بہت کرٹیسائز کیا اور ورنیکولر آرکیٹیکچر کو پروموٹ کرنے کی بہت کوششیں کی. تو آرڈنری لوگوں کا نالج یوز ہوتا ہے ورنیکولر آرکیٹیکچر میں، اور ورنیکولر آرکیٹیکچر کے نتیجے میں ایسی بلڈنگز بنتی ہیں جو انوائرمنٹ کے لیے بہت مفید ہیں. تو اگر آپ ان دونوں مثالوں کو سامنے رکھیں تو جیسے آرڈنری لوگ اپنے آرڈنری نالج کے ساتھ ایوری ڈے پرابلم سالو کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی پالیسی کے پرابلمس بھی ٹرائل اینڈ ایرر اور انکریمنٹل نالج کے ذریعے سالو کیے جا سکتے ہیں. تو ان اے ٹرم اگر ہم کمپیئر کرنا چاہیں اس ماڈل کو ریشنلسٹ ماڈل کے ساتھ، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لنڈبلوم has emphasized on exercising collective political rationality in opposition to technical and economistic rationality of the rationalist policy analysts. And the central purpose before Charles E. Lindblom was to promote democracy and equality, just like these were the central goals in the scheme of Harold White Laswell. اب دو آرگیومنٹس ہیں انکریمنٹلزم کے لیے جو آپ سن لیں. پہلا ڈسکرپٹیو آرگیومنٹ ہے جو چارلس ای لنڈبلوم کا خیال تھا کہ انکریمنٹلزم مررز ایکچوئل ڈیسیژن میکنگ. جو ڈیسیژن میکرز ہیں یا پالیسی میکرز ہیں وہ ایگزسٹنگ پالیسیز میں ماڈیفکیشنز کرتے رہتے ہیں اور اس کے ذریعے پالیسی ریفارم ہوتی ہے اور ایڈوانس ہوتی ہے. سو سنس پیپل follow incrementalism in practical life, incrementalism provided a good descriptive theory as an alternative to rationalist policy analysis. جو دوسرا آرگیومنٹ ہے that is prescriptive. چارلس ای لنڈبلوم اور جو لوگ چارلس ای لنڈبلوم کی ٹریڈیشن میں کام کر رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ مینیجرز کین امپروو ڈیسیژن میکنگ بائی eschewing rationalist model implicit in classical theory and by relying on ماڈلنگ تھرو. سو چھوٹے چھوٹے پیس میل اسٹیپس لے کے چھوٹی چھوٹی ماڈیفکیشنز انٹروڈیوس کروا کے مینیجرز زیادہ بہتر ڈیسیژن کر سکتے ہیں. سو چارلس ای لنڈبلومز تھیوری ہیو بوتھ پریسکرپٹیو اینڈ ڈسکرپٹیو فیچرز اینڈ it can be very helpful for your studies and policy analysis.